أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بن الحسن صلواتك عليه وعلى وبي في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وكيدا وناصرا ودليلا وأنا وتسكنا ورزقتا ونوتمتع فيها طويلا يا إمام زمانا أدركني في سبيل الله صلوات زندہ سلامت رہو پہلی ڈیوٹی پہلا مجلس دا آغاز میرے تو بعد میرے نئے تھی واجب الاحترام قاری القصائد بحر المسائل جاوید پاشا صاحب تو انہوں قصیدے بھی سنا سن تراج کے مسائل بھی سنا سن میرا پہلا چانس ہے اس جگہ تے تو اڈا مہمان آ تسی میرے میزبان ہو میزبان دا اکبر دے جو مہمان دی حوصلہ افزائی کر میں ذاکر نہیں جتھے ڈیوٹی دیواں نوکر بن کے ڈیوٹی دیندہ رہنا جتنی دیر ذکر محمد و آل محمد بیان کران تو جو میرے پاس رکھنی رحیم اللہ کریم اللہ غفور اللہ ستار اللہ ذکر دے وارث ممبر دے وارث امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما میرے نائتی واجب احترام ملک شباز حیدر انہوں دے بھائیاں دی صفحے ماتم وچھائی تو اڈا ٹورایا علماء ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری کیمال محمد اپنی برگاہ منظور تے مقبول فرما میرے بھائی جان شباز حیدر دے جتنے لواقین دنیا فانی تو کوچ کر گئے حدیثے کے ساتھ لے کے آخری بندے تک جتنا بھی ذکر ہونا ہے مولا انہوں دے نام اعمال میں درج فرما حاضرین مجلس دے جتنے میں عزیز و کار رشتہ دار دنیا فانی تو کوچ کر گئے درجات بلند عطا فرما بھائی ملک صاحب دے کاروبار رزق عزت بخت اضافہ فرما مولا صدا تو زامدہ سایہ ساڑھے سرہ تو قائم و دائم فرما دعا دی قبولیت واسطے بوازی بلند صلوات پڑھو یہ دوش رسالت ہے شبیر کا مسکن یہ دوش رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرا کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے زہرا کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے جہاں جوانی میں حیدر کے قدم تھے شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے بسم اللہ وقت میں نو پتہ ہے زیادہ دیر زمت نہیں دیونی حسین روح میں زندہ ہیں زندگی کی طرح یہ نام لیں تو طبیعت کو چین ملتا ہے یہ فیض ہر کس و ناکس کی دسترس میں نہیں کیوں یزید دل میں نہ ہو تو حسین ملتا ہے زندہ آباد زندہ آباد یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات
العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میں بھائی جان نوں ڈھیر سارا مجمع بنا کے دینا ہے تو وقت تمہیں مد نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے علی کا نام ایک ربائی تے قصیدے دا ایک شیر تو دو بنتے جانے جائے لی علی علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی علی کے بغض میں اور کچھ ملے یا نہ ملے یہ بات طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی میں بسم اللہ کرام جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نے تجھے اتنا بتا دوں میں بسم اللہ بھائی جان دی موجودگی تے مرشد دی موجودگی دل چاہتا ہے جو علماء عباس دی شان دا ایک قصیدہ سن بسم اللہ اے تواڑیاں دمان دا محرم دا دن ہے عمر ساتھ بے غیرت اللہ دی لعنت ہو رہے اس بے غیرت اپنا جھوٹا تعارف کرایا جناب عباس اس تو مخاطب ہو کے فرما دیں تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو یہ بغیرت آدھا ہے آج تریجہ دن ہے بھائی پاشا جی بغیرت آدھا ہے آج تریجہ دن ہے تسی پیاسے ہو تسے ہو دریا تے ساڑھا کنٹرول پانی تے ساڑھا کنٹرول میرے مرشد سبزوار جی اس بغیرت نو پتہ نہیں جو اول الامر دا پتر ہے اول الامر پتر ہے جناب عباس نال جس طرح بغیرت گفتگو کی تھی جناب عباس اس تو مخاطب ہو کے گل کری کی تھی اگر کر دوں اشارہ کی میں دریا کی روانی کو وہ خود لے کے آ جائے میرے قدموں میں پانی کو مٹی پانی بنا دوں میں مٹی پانی بنا دوں میں مجھے عباس کہتے اور جلے علی موزم آلے لٹیاں گئیاں نے سے عباس دیا مرشدہ دیا جنانا نے درج کے روزہ بھی نہیں جٹھا بازارت دربارہ چھل دیا رہی ہے میں بسم اللہ کر رہا بسم اللہ علی جے بادشاہ دیاں نوات دیاں شام دے باروں ترے دی کھلو دیاں رہیاں جیملے تیجی دیوار رہی ہے حسین دے میرے دی رونک حسین دسینے دتا میں ٹر دے پھوپی دے کو لائے آکے آدھے پھوپی اماں
میں ڈاڈی تھک پئیاں نہ مسلمانہ سانو کیوں روکے آئے اس ویلے علی دی جناب سکینہ تو مخاطب ہو کے روکے آدنے قاتل ہین امد اکبر دے بہزار سجد پہ جمع کر کے کل بدماشا کو دربار لوان دے جی بسم اللہ کرم بسم اللہ کھوری پڑھا بسم اللہ کوئی عبار نہیں میری سیدن بے علیہ جناب سکینہ تو مخاطب ہو گئی رو کے آدھن ایک قاتل ہین میں اکبر دے تے بازار سجد پہ جمع کر کے کل بدماشا کو دربار لوان دے بی بی آدن جڑا لٹیا نداد امیدی کبرا دا مال وڈند پہ میری شہروں کے آدھے سکینہ زبا کر کے پتار محمد دا ہونے عید منا دے سکینہ مسلمان تیرے بابے دے قتل دی عید پہ بسم اللہ آخری بند دعا اتھے آیان جتے آمن دے قابل نہیں بدماشا دی بھیڑ ودی ہے بے غیرتا دی بھیڑ ودی ہے غیرت سمندر دا جگر پھٹے آئے رات رونی شروع کی ہے میری سینہ دی سجاد جی میں تو پیالو نئے مدنی میں کدر اس ویلے رات رون والے امام رو کے آدھر پھوپی امام منو اے جسا جی میں تو بزارت پہ چل دیئے پردہ داری میں بزارت چل دیا جائے میرے رشوت آئے میری سین ٹردے جناب سجاد کو لائے بی بی آدھر کیوں بات گیا بھیڑ بازار دے بچوا میں کو آبد پتر ڈسائے میری سینہ دیئے کیا میں کنو پہلے شام دے وچ مہمان کڈا نہیں بسم اللہ معذرت نال میں لکھری بسم اللہ کراں کیوں بد گیا بھیڑ بازار دے وچ میں کو آبد پتر ڈسائے وہ کیا میں کنو پہلے شام دے وچ مہمان کڈا نہیں بی بی آدھر میں کچھ چادر دا ارمان نہیں ایک گالوں دل گھبرا دا کیڑی گلوں پہ پوچھ دینی شامی ایک باتوں کیڑے اٹھتے آن دے سجاد میں علی دی دیا میں وڈی پردہ دا جب بھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے سجدوں سے جس دہر کو آباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا ایک بے نوا غریب کا اعجاز دیکھئے خود قید ہو کے دین کو آزاد کر دیا یا اللہ تجھے بی بی پاک کا واسطہ امام سجاد کا واسطہ اور معصوم کا واسطہ یا اللہ امام زمانہ سرکار کے ظہور میں تاجری فرما ملک برادران کو اجر عظیم عطا فرما ان کی مرادیں پوری فرما ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما ان کے نسلوں کو ذکر آل محمد نصیب فرما ماشاءاللہ ذاکر خوش بیاں بہترین قصیدہ خان ذاکر جناب ذاکر جاوید حسین پاشا کسی تعارف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ فخر پاکستان ہے خطاب فرمائیں گے ذاکر قاسم علی بھٹی صاحب خطاب فرمائیں گے ذاکر جناب مخدوم سید حسن علی نقوی شاہ صاحب علی حسن نقوی شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور آخر میں استاد ذاکرین فخر پاکستان دار المصائب جناب علی عباس علوی وہ شہادت حضرت مسلم عقیل علیہ السلام بیان فرمائیں گے کل چونکہ لائیو چل رہی ہے مجلس تو اعلانات بانیان کا حکم ہوتا ہے کل 6 ذوالحجہ بعد از نماز مغربین مرکزی امام برگاہ قصر ابو طالب مغل آباد مجلس صدا کا آغاز حدیث کے قصاص ہوگا نماز مغربین کے فوراً بعد سرکار مولانا سید قدر عباس نقوی شاہ صاحب ان کے فوراً بعد ذاکر مصور غم زین نقوی
ان کے فوراً بعد قاسم علی بھٹی، ان کے فوراً بعد ذاکر تحسین حسین نقوی، جناب محترم چودھری مشتاق حسین صاحب، خطیب نوجوان سید بابر مہدی نقوی، قبلہ اوقابہ سرکار علامہ سید مسلمانی صاحب وہ امام پنجم کی شہادت میں فرمائیں گے، جبکہ آخر میں ملک ذیشان علنگ والے وہ سرکار مسلم عقیل علیہ السلام کی شہادت بیان فرمائیں گے، اور پھر شبیہ تابوت برآمد ہوگا، شاہ ہمدان ماتمداری کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی وہ دریا بچھا رہے ہیں اور مجھے اشارہ فرما رہے ہیں کہ مومنین کو کہیں کہ اپنے پہلو میں اپنے دل میں جگہ پیدا کرو، پھر اپنے پہلو میں جگہ پیدا کریں، اس میں قریب آ جائیں۔ آپ کا حق ہے، ذاکروں کا تو انہوں نے آ کر یہاں سے چلے جانا پڑ گا، آپ کا حق ہے ممبر کے پاس بیٹھنا زیادہ ہے، بڑے فیوز و برکات ہے پاکیزہ۔ یہ جو ممبر حسینی ہے ہمیں ذاکروں علماء نے بتایا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کی شبیہ کی نقل ہے، اس قبر کی شبیہ ہے، تو اس کے بڑے فیوز و برکات ہوتے ہیں۔ جس آپ قرب میں بیٹھیں گے انشاءاللہ مجلس آپ کو مزہ بھی آئے گا، لطف و بالا ہوگا اور آپ کی روحانی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ 7 الحجہ صبح 9 بجے برمکان سے شمشیر حسین بخاری، ماڑی درش مندہ نظرآباد، علامہ علی طارق حسین تلہاڑا، منظور شاہ صاحب پڑدو والے، جناب وسیم عباس بلوچ، فرخ عباس بخاری، نالین عباس بخاری، مفتی باسم عباس ظاہری، سید رئیس قاسم نانی اور قاسم علی بھٹی خطاب فرمائیں گے، اور ایک اور اعلان سماعت فرمائے۔ ابھی تک وہ دریا بچھا رہے ہیں، مومنین کی کافی تعداد ہے، موسمی کیفیت آپ کے پیش نظر ہے انشاءاللہ، اور تسلی سے انشاءاللہ سنیں۔ 5 ذاکر ہیں، 6ٹا ذاکر نہیں ہے، 5 ذاکر ہیں انشاءاللہ۔ ذاکروں کو سن کے دعا اور جار کے بعد انشاءاللہ پھر تسلی سے لنگر کریں گے انشاءاللہ۔ دیر آئے درست آئے گی انشاءاللہ۔ ہم نے ماشاءاللہ ناشتہ تو آپ نے اچھا، ویسے بھی مولا کا فرمان ہے کہ ناشتہ اچھا کریں، ناشتہ اچھا کریں تو یادداشت اچھی ہوتی ہے اور پھر آپ کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح، یہ لوگوں سے سنا ہے دانا لوگوں سے، صبح کا کھانا ناشتہ بادشاہوں کی طرح، اور رات کے کھانا دن کا کھانا فقیر کی طرح، اور رات کا کھانا مریض کی طرح کھانا چاہیے۔ صبح کا 60%، دن کا 30% اور رات کا 10%۔ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ صبح 10% کھاتے ہیں، دن کو 30 اور رات کو 60% کھا لیتے ہیں۔ یہ ترتیب میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود اس کا بھگت چکا ہوں، اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے۔ تصورات کی دنیا حسیر رکھتے ہیں، بیٹا مجلس پیغام ہوتی ہے، یہاں سے ہر فرمان معصوم، ہر اچھی بات یہ پیغام ہے۔ لائیو والے بھی ان سے نیاز لے کے جائیں گے نا، پورے ورلڈ میں یہ مجلس کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ میں نے ایک نسخہ بیان کیا تھا کہ مولا علی کے پاس شخص آیا کہ مولا مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو ایک شخص نے اس پہ لائیو سنا، عمل کیا، اس کو اولاد ہو گئی۔ مولا نے فرمایا تھا کہ سفید پیاز، مرغی کا انڈا اور زیتون کا تیل اس میں مکس کر کے اگر کوئی بندہ 12-13 دن کھائے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ انڈے میں اثر ہو نہ ہو، پیاز میں ہو نہ ہو، سفید میں زیتون، چونکہ زیتون تو ماشاءاللہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، وہ فرمان معصوم میں بڑی طاقت ہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں اگر اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ۔ مولا علی نے 63 سالہ زندگی میں اور رسول کائنات نے 63 سالہ حیات میں اتنا کھانا کھایا کہ اگر وہ شہید نہ ہوتے قیامت تک وہ زندہ رہتے۔ ہم خود بیمار ہوتے ہیں اپنی وجہ سے، تصورات دنیا حسین رکھتے ہیں اور نظر میں کرب و بلا کی ضمیر رکھتے ہیں۔ عزا کا عشق، یہ قرآن اور غدیر کا ممبر جو چیز رکھتے ہیں بہترین رکھتے ہیں۔ نبی کا عشق، علی کی بلا، حسین کا غم، یہ دو فقط مومنین رکھتے ہیں۔ دماغ ان کے خراب ہوتے نہیں دوستو جو خاک شفا پہ جبین رکھتے ہیں، اور یزید کو رکھتے پہ ٹھوکر پر جو اہل بیت نبی پر یقین رکھتے ہیں۔ نعرہ حیدری!